جنت کا تصور یہ صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے نا؟ یہ ایک وعدہ ہے، ایک ابدی سکون کا، ایک ایسے زندگی جہاں نہ کوئی غم، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، اور نہ ہی موت کا خوف۔ بالکل۔ ہم اس کے بارے میں سنتے تو بہت ہیں، لیکن آج ہم اس ابدی گھر کی تفصیلات میں ذرا گہرائی سے اتریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف نعمتوں کی ایک فہرست نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کے ہر خوف اور ہر خواہش کا جواب کیسے ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور دیکھیں، اس سفر کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے حشر کے میدان سے۔ اچھا۔ جی، ایک بہت طویل تھکا دینے والے دن کے بعد جب حساب کتاب پورا ہوتا ہے اور اہل جنت کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملتے ہیں، تو وہ اس ابدی سفر کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب دنیا کی ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ جی، ساری مشقتیں ختم اور ایک نئی حقیقت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ تو آئیے اس لمحے کا تصور کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ حساب کتاب کے مرحلے سے گزر چکا، اسے کامیابی مل گئی اور وہ جنت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو کیا وہ سیدھا اندر چلا جاتا ہے یا داخل ہونے سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اندر جانے سے پہلے ایک عبوری مرحلہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اہل جنت کو ایک خاص نہر پر لے جایا جاتا ہے جہاں انہیں غسل کا حکم ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام غسل نہیں ہے۔ مطلب؟ یہ ایک روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی پاکیزگی کا عمل ہے۔ اس غسل سے ان کے دلوں سے ہر قسم کی کدورت، حسد، بغض، جو بھی دنیاوی رنجشیں ہیں، وہ سب دھل جاتی ہیں۔ واہ! یعنی یہ ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی منفی بوجھ اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کر جائے؟ بالکل یہی مقصد ہے، تاکہ وہاں کے تعلقات بالکل پاکیزہ ہوں اور جسم سے بھی ہر قسم کی کمزوری اور کثافت دور ہو جاتی ہے۔ تو پھر سب ایک جیسے نظر آئیں گے؟ جی، اس کے بعد تمام جنتی ایک ہیت پر جنت میں داخل ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی شبیہ پر۔ قد تقریباً 60 ہاتھ، عمر ہمیشہ کے لیے 33 سال پر ٹھہری ہوئی۔ ہمیشہ 33 سال؟ جی، چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی اور آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوگا، یعنی ہر انسان اپنی جسمانی اور روحانی معراج پر ہوگا، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ یہاں ایک بات واقعی بہت دلچسپ ہے کہ جنت کا صرف ایک دروازہ نہیں ہے، بلکہ 8 دروازے ہیں۔ جی ہاں، 8۔ اور ہر دروازہ مخصوص اعمال والوں کے لیے ہے۔ یہ خیال ہی کتنا خاص لگتا ہے کہ کسی کے اعمال اسے ایک مخصوص گیٹ پاس کی طرح ایک مخصوص دروازے تک لے جائیں۔ جی، اور یہ دروازے صرف علامتی نہیں ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سے اعمال کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً باب الصلاۃ نمازیوں کے لیے، یہ تو واضح ہے۔ صحیح۔ پھر باب الریان روزہ داروں کے لیے ہے، جس کا مطلب ہے سیراب کرنے والا، یہ دنیا کی پیاس کے بدلے ابدی سیرابی کی علامت ہے۔ لیکن کچھ دروازے تو بہت ذاتی اور باطنی اعمال کے لیے بھی ہیں، جیسے غصہ پینے والوں کا دروازہ باب الکاظمین الغیظ۔ بالکل۔ یہ تو نماز روزے جیسا کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، یہ تو کردار کی مضبوطی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک باطنی اصلاح اور خود پر قابو پانا بھی اتنی ہی بڑی عبادت ہے جتنی ظاہری عبادات۔ اچھا۔ اسی طرح صدقہ دینے والوں کے لیے باب الصدقہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے باب الجہاد ہے، یہاں تک کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بھی ایک الگ دروازہ ہے۔ یعنی ہر نیکی کا ایک الگ اعزاز ہے۔ بالکل، اور ان دروازوں پر جنت کے داروغہ رضوان اہل جنت کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جب وہ دروازہ کھلتا ہے، اس لمحے کا احساس کیسا ہوگا جب دنیا کی زندگی کی تمام آزمائشیں، تمام تکلیفیں، سارا انتظار سب ختم ہو جائے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ دروازہ کھلتے ہی ایک ایسی خوشگوار ہوا اور خوشبو کا جھونکا آتا ہے جو روح تک کو معطر کر دیتا ہے۔ سارے دکھ، درد، پچھتاوے ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے ختم۔ ہمیشہ کے لیے۔ اور فرشتے ہر طرف سے سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم۔ تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا۔ جی، یہ الفاظ دنیا کی ہر مشقت کا صلہ ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی گھر آ گیا ہے۔ گھر؟ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تو یہ گھر کیسا ہے؟ جنت کے محلات کا جو ذکر ملتا ہے وہ تو انسانی تصور سے بھی باہر ہے۔ سونے اور چاندی کی اینٹیں، مشق کا گارا۔ دیکھیں، یہ صرف مادی چیزیں نہیں ہیں،
یہ قدردانی کا اظہار ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک شاہی اعزاز ہے۔ دنیا میں سونا چاندی قدر کی علامت ہیں، تو اللہ نے قدر کی وہی زبان استعمال کی ہے جسے انسان سمجھتا ہے۔ لیکن اسے ایک لامحدود سطح پر لے جا کر؟ بالکل، اور وہاں خدمت کے لیے جو خدام ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ تشبیہ ان کی خوبصورتی اور ہر طرف موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یاقوت کے محل میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ یہ اعداد و شمار تو ذہن کو چکرا دیتے ہیں۔ جی، اور پھر کھانے پینے کی نعمتیں، کہا جاتا ہے کہ ہر پھل کا ذائقہ پچھلے والے سے مختلف اور نیا ہوگا، یعنی وہاں بوریت یا یکسانیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہر لمحہ ایک نیا تجربہ ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جنت میں کھانا پینا بھوک مٹانے کی ضرورت کے تحت نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں؟ یہ خالصتاً لذت اور لطف اندوزی کے لیے ہوگا۔ دنیا میں ہم بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، جو ایک ضرورت ہے، ایک کمزوری ہے۔ جنت اس کمزوری سے پاک ہے، اسی لیے وہاں رفع حاجت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ کھانا جاتا کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ اس کا جواب جنت کے نظام کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کھانا اور پینا خوشبودار پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو جائے گا۔ کیا؟ واقعی؟ جی، اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، یعنی وہاں کا بائیولوجیکل سسٹم ہی دنیا کے قوانین سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں ہر عمل کا نتیجہ خوبصورت اور پاکیزہ ہے۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اسی منطق کو اگر آگے بڑھائیں تو وہاں کی نہروں کا تصور بھی سمجھ آتا ہے۔ دودھ، شہد، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں۔ بالکل۔ دنیا میں ان چیزوں کو حاصل کرنے میں محنت لگتی ہے، یہ خراب ہو سکتی ہیں، اور شراب کے تو نقصانات بھی ہیں۔ تو کیا جنت میں یہ سب اپنی خالص ترین شکل میں ہے؟ بالکل، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، شہد کی نہر جو بالکل صاف ہے، اور ایسی شراب کی نہر جو نہ سر میں درد پیدا کرتی ہے اور نہ ہی عقل کو خراب کرتی ہے۔ یعنی دنیاوی چیزوں کی تمام خامیاں ختم، صرف ان کا خالص جوہر۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت میں ہر نعمت اپنی آئیڈیل شکل میں موجود ہے۔ اچھا، نعمتوں سے ہٹ کر اگر ہم تعلقات کی بات کریں تو یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور کبھی کبھی سب سے بڑا درد بھی۔ جنت میں سماجی زندگی کیسی ہوگی؟ تنہائی کا تو سوال ہی پہلا نہیں ہوتا۔ جنت کی سب سے بڑی تسلیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں دنیا کے بچھڑے ہوئے پیارے دوبارہ ملیں گے، والدین، شریک حیات، بچے۔ وہ تمام رشتے جو موت نے توڑ دیے تھے وہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، دنیا میں اکثر رشتوں میں کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، کیا وہ منفی احساسات بھی ساتھ جائیں گے؟ نہیں، اور اسی لیے وہ غسل کتنا اہم ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ اچھا، وہ جو داخلے سے پہلے ہوتا ہے۔ جی، جنت میں داخلے سے پہلے ہی دلوں سے تمام کینہ اور بغض نکال دیا جائے گا۔ رشتے بحال ہوں گے، لیکن اپنی بہترین اور پاکیزہ ترین شکل میں۔ میاں بیوی کا رشتہ دوبارہ قائم ہوگا اور ان کی محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھے گی۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نیک بیویاں اپنے اعمال کے بدلے حوروں سے بھی بڑھ کر ہوں گی۔ یہ تو عورت کے عمل کو دیا جانے والا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ بلا شبہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت میں مقام کا تعلق اعمال سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں غیر شادی شدہ تھے، اللہ انہیں ایسے بہترین ساتھی عطا کرے گا جو خاص طور پر ان کے لیے ہی بنائے گئے ہوں گے۔ کسی کو بھی وہاں ادھورا پن یا تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ سماجی زندگی کا ایک اور حیران انگیز پہلو وہاں کی نقل و حرکت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنتی خیال کی رفتار سے سفر کر سکیں گے، پرندوں کی طرح اڑ سکیں گے، مطلب وہاں وقت اور فاصلے کی قید ہی ختم ہو جائے گی۔ جی، وہاں فزکس کے قوانین ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں۔ آپ جس سے ملنا چاہیں، جہاں جانا چاہیں، ایک لمحے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے خوبصورت نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے خوبصورت نتیجہ یہ ہے کہ آپ جب چاہیں انبیاء کرام، صحابہ اور تاریخ کی عظیم ترین شخصیات سے ملاقات کر سکیں گے۔ سوچیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں جن کی کہانیاں آپ صرف کتابوں میں پڑھتی تھیں۔ یہ تو ایک ناقابل تصور علمی اور روحانی محفل ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکھنے کا عمل وہاں بھی جاری رہے گا، لیکن ایک بالکل مختلف سطح پر۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں جنت کے درجات کی طرف۔
یہ تصور بھی عام ہے کہ جنت ایک جیسی نہیں، اس کے مختلف لیولز ہیں۔ جی ہاں، اعمال اور اللہ سے قربت کی بنیاد پر جنت کے مختلف درجات ہیں۔ قرآن و حدیث میں کئی نام ملتے ہیں، جیسے جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ؟ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور ان درجات میں فرق کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بس ایک بہتر اور ایک بہترین گھر جیسا فرق ہے؟ نہیں، یہ فرق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دو درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اتنا زیادہ؟ جی، یہ فرق صرف مادی نعمتوں کا نہیں، بلکہ اللہ سے قربت اور اس کی تجلیات کے تجربے کا ہے۔ جتنا اونچا درجہ، اتنا ہی اللہ کا قرب زیادہ۔ یہ سوچ کر تو اعمال کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت بھی نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو بھی اس دنیا اور اس جیسی 10 دنیاؤں کے برابر سلطنت ملے گی۔ بالکل، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی عطا لامحدود ہے۔ وہاں کسی کو محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اتنا ملے گا کہ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ اسی کو ملا ہے۔ یہ جنت کی نفسیات کا ایک اہم حصہ ہے، اطمینان اور شکر گزاری۔ جی، لیکن ان تمام نعمتوں، محلات، رشتوں، ان سب سے بڑھ کر بھی کیا کوئی نعمت ہے؟ کوئی ایسی چیز جو ان سب پر بھاری ہو؟ ہاں، اور وہی جنت کی سب سے بڑی کامیابی اور حتمی انعام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جب تمام جنتی اپنی نعمتوں میں مگن ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا وہ راضی ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ تب اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دیتا ہوں، اور پھر وہ اپنا حجاب ہٹائے گا۔ اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایک لمحے کی لذت کے سامنے وہ جنت کی باقی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے لیے روح ہمیشہ سے ترستی رہی ہے۔ یہ اپنے خالق سے براہ راست تعلق کا عروج ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جو جنت کو واقعی جنت بناتا ہے۔ باقی سب کچھ اس ایک انعام کا دیباچہ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ابدی کامیابی تک پہنچانے والے اعمال کون سے ہیں؟ کیا اس کے لیے بہت غیر معمولی کام کرنے پڑتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات بہت چھوٹے، سادہ، بظاہر غیر اہم نظر آنے والے اعمال بھی انسان کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے؟ نیت کا اخلاص سب سے اہم ہے۔ مثلاً بچوں سے محبت کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ ایک حدیث میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس نے صرف راستے سے ایک تکلیف دہ شاخ ہٹا دی تھی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ یعنی عمل کے سائز سے زیادہ اس کے پیچھے کی نیت اور جذبہ اہم ہے۔ بالکل۔ ایک اور خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے پاس کوئی خاص نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ اسے کہے گا کہ جاؤ اور لوگوں میں سے کسی ایسے کو تلاش کرو جو تمہیں اپنی ایک نیکی دے دے۔ لیکن وہاں تو کوئی اپنی نیکی کیوں دے گا؟ وہی تو بات ہے، وہ سب کے پاس جائے گا، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک شخص کہے گا کہ میرے پاس خود صرف ایک نیکی ہے، چلو تم وہی لے لو۔ اچھا۔ جب وہ دونوں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ نیکی دینے والے سے فرمائے گا کہ تم نے آج میرے بندے پر سخاوت کی، تم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتے، جاؤ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑو اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ تو رحمت کی انتہا ہے۔ یہ کہانیاں اس خیال کو تقویت دیتی ہیں کہ جنت صرف عبادات کا نتیجہ نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور انسانیت کا بھی پھل ہے۔ اسی سلسلے میں عبداللہ کے خواب کی کہانی بھی بہت سبق آموز ہے۔ وہ ایک دنیا دار نوجوان تھا، غفلت میں جی رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک رات اس نے خواب میں جنت دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کی زمین مشک کی ہے، نہریں دودھ اور شہد سے میٹھی ہیں، اور اس کی مرحوم والدہ وہاں بہترین حالت میں ہیں۔ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہاں کس عمل سے پہنچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہاں آنسوؤں اور لمبے سجدوں سے پہنچا جاتا ہے۔ اور اس ایک خواب نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے ہر عمل کو اس پیمانے پر تولنا شروع کر دیا کہ کیا یہ اسے جنت کے قریب کر رہا ہے یا دور۔ بالکل، جب منزل واضح ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اس خواب نے اس کے دل میں ایک ایسی تڑپ پیدا کر دی جس نے اس کے ہر عمل کا رخ موڑ دیا۔ آخر میں موت کے تصور پر بات کرتے ہیں۔ دنیا میں موت کا خیال کتنا خوفناک ہے، ایک ختام کا، ایک جدائی کا نام ہے۔ جنت اس تصور کو کیسے بدلتی ہے؟
जन्नत इस तसव्वुर को जड़ से उखाड़ देती है। एक हदीस के मुताबिक जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। एक मेंढे की शक्ल में? जी, और उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले जन्नत, अब हमेशा की ज़िंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए अहले दोज़ख, अब हमेशा की ज़िंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये मंजर कितना ताकतवर होगा। जन्नतियों के लिए ये हतमी खुशी और अब्दी सुकून का ऐलान होगा कि अब किसी नेमत के छिन जाने का, किसी प्यारे के बिछड़ जाने का कोई खौफ बाकी नहीं रहा। जी, ये इस बात की अलामत है कि वहाँ हर किस्म का खात्मा, हर किस्म का खौफ, हर किस्म का नुकसान सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अबदियत बाकी रहेगी। तो आखिर में ये सोचने की बात है, अगर जन्नत में हर लम्हा नया है, बोरियत का कोई तसव्वुर नहीं और नेमतें मुसलसल बढ़ती रहती हैं, तो ये अबदियत के तसव्वुर को किस तरह बदल देता है? सही सवाल है। आम तौर पर हम अब्दियत को एक लामुमतनाही, ना खत्म होने वाले वक्त के तौर पर सोचते हैं, जो शायद थका देने वाला हो। लेकिन जन्नत की अब्दियत जामेद यानी स्टैटिक नहीं है, ये मुतहर्रिक यानी डायनामिक है। अच्छा। ये सिर्फ एक लामुतनाही वक्त नहीं, बल्कि ये एक लामुतनाही तरक्की, एक लामुतनाही दरियाफ्त और एक लामुतनाही खुशी का सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसका कोई इख्तिताम नहीं, सिर्फ इर्तिका है। हर लम्हा अपने पिछले लम्हे से बेहतर और ज़्यादा मुसरत अंगीज़ होगा। यही जन्नत का असल कमाल है।